آج کے اس درس میں جس موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں وہ موضوع ہے زمین پر ناجائز قبضہ، زمین پر ناجائز تجاوزات۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی خاص کرم نوازی سے زمین کے بہت ساری نعمتیں جو نصیب فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت زمین کی نعمت ہے، اور اس کا تعلق زمین کے ساتھ ایسے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، اسی میں دوبارہ لوٹانا ہے، اسی سے دوبارہ اٹھانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ یہ 20 نعمتوں میں سے بڑی نعمت زمین کی نعمت ہے۔ اس زمین کی نعمت کے استعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اختیار دیا۔ جو مالک ہے وہ مالک اس کو صحیح طرح سے استعمال کرے، یہاں تک کہ جتنی بھی دنیا ترقی کر رہی ہے، زراعت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس شعبے کی وجہ سے وہ زمین سے منسلک ہے اور وہ اکائی کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی بھی معاشی قوت میں اور معاشی طاقت میں سب سے بنیادی درجہ زراعت کا ہے، تو وہ بھی زراعت کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ یہ گاؤں ہو یا دیہات، تجاوزات جاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جن کے بارے میں محسن انسانیت فرمایا گیا، جن کو احسان عظیم بیان فرمایا جا رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کرتا ہے، اس زمین کا وہ حصہ روز قیامت میں 7 زمینوں تک اٹھا کر کے اس کا طوق بنا کر کے اس انسان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اس قدر شدید سزا انسان باری بوجھل جو یہ کپڑے ہیں، لباس ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اتارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور زمینوں کا طوق بنایا جائے اور وہ گلے میں ڈالا جائے، اس کو برداشت کرنا کہاں ممکن ہے۔ یہ وعید اس آدمی کے لیے سنائی کہ جو آدمی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے۔ دیہاتوں میں تو وہ ڈیرا سسٹم، جاگیردار سسٹم وہ تو ہے ہی ہے۔ اب شہروں میں جو قبضہ کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے؟ وہ ناجائز تجاوزات کی صورت میں ہے۔ کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرتا ہے تو وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ بھئی یہ میرا ہے، کوئی فلانا قبضہ کرے گا تو مجھے ایک حق دیا گیا ہے، میں اس کے لیے لڑوں گا، اور یہ تو بنیادی چیز۔ لیکن اس سے اگلا جو مرحلہ داخل ہوتا ہے وہ ناجائز تجاوزات کا ہے کہ آپ کسی زمین کے مالک ہیں، گلی میں، محلے میں، سوسائٹی میں آپ جس میں رہ رہے ہیں، اس میں جدید طریقہ تجاوزات کا کیا اختیار کیا گیا ہے کہ دوسرے کی زمین کی طرف موڑ کر کے دروازہ لگا لیں۔ لا محالہ طور پر وہ اگلا جب مکان بنائے گا تو وہ اس دروازے کی وجہ سے مجبور ہوگا کہ یار وہ 1 2 فٹ 4 فٹ پیچھے ہٹے تبھی اس کے لیے گزارا بنے گا۔ کھڑکی کھول دی اس کی جانب موڑ کر کے، یا کوئی شیڈ ایسی صورت میں بڑھا دیا 2 فٹ 4 فٹ کہ وہ یوں لگے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ یہ جدید صورتیں ہیں، اور یہ صرف جو سوسائٹی رہائشی ہے اس میں ہی نہیں ہے، بلکہ جو کمرشل ایریا ہے اس میں، دکانوں کا جو سلسلہ ہے اس میں تجاوزات کی ایک جدید صورت یہ بنی کہ دکان تو اندر ہے، اور فٹ پاتھ جو محکمے نے، جو حکومت نے، جو لوگوں نے چھوڑا ہے پیدل راہگیروں کے لیے، پیدل مسافروں کے لیے، اس پر ٹھیا لگوا دیا، اس پر ٹھیا بنوا دیا۔ اس ٹھیے کا نقصان یہ ہوا، اس آدمی کو تو فائدہ ہے، بظاہر کوئی اس کا جا نہیں رہا، آ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پیدل راہگیر ہے اس کو تو رستہ نہ ملا، وہ کبھی روڈ پہ حادثے کا باعث بنتا ہے اور کبھی دکان کے اندر سے گھس کے گزر رہا ہے۔ یہ قبضے کی ایک ناجائز کیفیت ہے، اور اسی کیفیت میں اموات بھی ہو رہی ہیں۔ بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں، قبضے کے لیے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید کسی کا رقبہ اٹھا کر لے جانا یا کسی کا رقبہ اپنے نام کرا لینا، نہیں، بلکہ اس کی جدید صورت یہ ہے کہ کسی کا حق ہے وہ، اور وہ حق آپ اس کو نہیں لینے دے رہے،
کسی کا حق ہے اور آپ وہ اس کو حق نہیں لینے دے رہے، مطلب یہ ہے پیدل راہگیر کا وہ حق ہے لیکن آپ اس کے اوپر غاصب ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی ہمارے اس ایریے کے سارے متعلقین جانتے ہیں ہمارا جو انٹرسٹ ہے، ہر ایک آدمی جانتا ہے مین انٹرسٹ عباسی بیکرز ہے، اور وہاں سے جب آدمی اندر آتا ہے لا محالہ طور پر گاڑی ہو تب بائک ہو تب آدمی کو الجھن اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی کرے تو کرے کیا۔ چھوٹی سی گلی اور اس گلی میں گاڑی بھی لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، آرام سے گپ شپ جاری ہے۔ میاں گپ شپ کرنی ہے، آپ گاڑی لگا کر آ جائیں، پارک کر کے آ جائیں، واپس آ جائیں، گھنٹہ لگائیں گپ شپ، کوئی بات نہیں۔ وہاں پہ خریداری کے لیے دکان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بائک ادھر ہی لگا دیا اور ساتھ دکان پہ چلے گئے ہیں، اور جو آنے والی ٹریفک ہے، جو آنے والا آدمی ہے، اس کے احساسات کا ذرہ برابر بھی یعنی خیال نہ کیا۔ ہمارے نبی رحمت بن کر آئے اور انہوں نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اتنی بڑی اذیت بن جاتی ہے، بعض دفعہ یہ منٹوں کی غلطی ہوتی ہے اور مین شاہراہوں پر تو گھنٹوں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے صرف ایک آدمی کی غلط پارکنگ کی وجہ سے اور ایک آدمی کے ناجائز قبضے کی وجہ سے۔ وہ قبضہ وہ 5 منٹ کا ہو یا 10 منٹ کا ہو، وہ قبضہ ہی ہے۔ آپ نے جو مین شاہراہ ہے اس پر گاڑی ایسی طور پر پارک کر دی کہ جس کی وجہ سے پچھلے گاڑی والے کو نقصان ہوا یا آنے والے ایمبولنس کو نقصان ہوا، کسی مریض کا نقصان ہوا، اس کے جوابدار ہیں اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو وہ حق معاف کرائے بغیر ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے تو کوئی قبضہ نہیں کر رکھا تھا، حالانکہ وہ قبضے میں جا رہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ توق بنا کر کے روز قیامت گلے میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے یہ جو بنیادی مہذب شہری کے جو اس کے فرائض ہیں ان کو سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ایک مہذب شہری اور ایک مہذب سوسائٹی کا فرد بنے، تب جا کر کے معاشرہ سدھر سکتا ہے، اور اگر نہیں تو یہ معاشرہ اسی ڈگر پر چل رہا ہے جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله